ظلم اور ظلم کا انجام قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کلام مجید فرقان حمید پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ بھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہیں کس چیز سے، اما یعمل الظالمون، جو ظالم ظلم کرتے ہیں، اے میرے حبیب یہ گمان نہ کر کہ اللہ بھی خبر ہے، اللہ کی علم میں ہے۔ حتیٰ کہ جو پتی درختوں کی جو پتی ہیں ہوا سے ہلتے ہیں، اور دنیا میں ہر ذرے کا جو علم ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قدرت اور علم کے اعتبار سے حاضر ناظر ہے۔ اللہ ہر ظالم کو دیکھ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کو فوراً کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العزت ظالم کو ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، کس دن کے لیے؟ فرمایا لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے اللہ رب العزت ظالم کو چھوڑتا ہے جس دن لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قہر اور غضب کا اتنا دہشت ہوگا، اتنا عظیم دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے۔ اور سورۃ الحج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بہت عظیم زلزلہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب اللہ شدید، کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں جب میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اے میرے حبیب آپ یہ گمان کریں گے کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، جو منشیات پیتے ہیں وہ جھٹکے کھاتے ہیں کبھی ایک طرف، یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، کبھی زمین پہ گرتے ہیں، کبھی دائیں طرف دھکے کھاتے ہیں، بائیں طرف آگے پیچھے۔ اے میرے حبیب انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، انہوں نے نشہ نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ انتہائی شدید اور سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی عذاب سے بچائے۔ دنیا تو فانی بازار ہے اور لوگ خالی ہاتھ ہی جا رہے ہیں، اس لیے پارہ نمبر 30 میں فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ،
اے میرے حبیب، ان کو فرما دیجئے کہ تیرے رب کا جو بطش کہتے ہیں پکڑ کو، اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے وہ البتہ خامخواہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اور فرمایا وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، یعنی قیامت کے دن کا جو دہشت ہے وہ یہ ہے کہ مائیں جو ہیں اپنی جو گود میں لیے ہوئے بچوں سے بے خبر ہو جائیں گی، یعنی جو مائیں ہیں ان کو اپنی پڑ جائے گی۔ اب تو جہاں پر بھی زلزلہ ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، لوگ رشتہ داروں کو کال کرتے ہیں کہ جی آپ کی حالت دریافت کرتے ہیں، زلزلہ گزر گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ النَّاسُ، کہ جو مائیں ہیں وہ اپنی اولاد سے غافل ہو جائیں گی، بے خبر ہو جائیں گی۔ سامعین وقار، اگر ہم ایک نظر دوڑائیں آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی اولاد میں انہیں دو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو شادی کرتے کراس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، ایک جوڑی کی جو ہے نا بچی اور دوسری جو جوڑی ہے اس کا بچہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ مختصر یہ کہ قابیل اور حابیل، قابیل کی جو اپنی بہن ہے، جو اپنی جوڑی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہی میں شادی کروں گا، اور جو قدرت کا نظام تھا اس میں یہ جوڑی حابیل کی نصیب میں آئی۔ قابیل نے کہا قال لأقتلنک، کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابیل جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ مختصر یہ کہ کائنات کے اوپر جو پہلا قتل کیا ظلم، وہ قابیل نے حابیل کو شہید کیا۔ اس سے پہلے انہیں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اور نہ انسان کے پاس یہ علم تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو کہاں پہ دفنایا جائے گا۔ تو اللہ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کوے کو بھیجا، کوے نے ایک کوے کو قتل کیا اور پھر پنجے کے ساتھ زمین کو کوریدا، پھر وہ جو مرا ہوا کوا تھا اس کو اس گڈھے کے اندر رکھ لیا، اور اوپر سے پنجے سے مٹی جو ہے نا وہ ڈال رہی تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ ہائے افسوس مجھے، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں۔ کوے کے پاس تو یہ علم ہے کہ اپنے مرے ہوئے کوے کو انہوں نے دفن کر دیا، لیکن یہ بھیجا تھا اللہ تبارک و تعالی نے، طریقہ بھی سکھایا کہ ظلم تو ہو گیا لیکن اب قانون یہ ہے کہ ان کو زمین کے اندر دفن کیا جائے۔ تو غرض یہ ہے کہ کائنات میں جو پہلا ظلم ہوا تھا
ظلم کیا تھا، وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور یہ جو ظلم ہوا یہ عورت کے اوپر ہوا. یعنی پہلا جو قتل ہے، پہلی لڑائی جو فساد ہے وہ عورت کے اوپر شروع ہو گئی. آج بھی جب آپ خبریں سنیں گے، یہ سندھ کی یونیورسٹی کی خبر میں سن رہا تھا، میڈیکل سٹوڈنٹ کو، اب اس ظلم کو دیکھ لیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے قتل کیا اور پھر جو ہے نا خودکشی کا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خودکشی کر لی. وہاں کی وہ جو پرنسپل تھے، جو عملہ تھا، بھائی نے بتا دیا کہ انہوں نے ان کے اوپر حالات تنگ کیے تھے. وہاں کے جو اسٹوڈنٹ تھے، پرنسپل. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انصاف، ملک کے اندر دعا گو ہیں کہ اللہ انصاف کو قائم کریں. انصاف واحد دروازہ ہے کہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر ظلم ختم ہوتی ہے. جہاں پہ انصاف ختم ہوتا ہے وہاں پر ظلم. اندلس کو دیکھ لیں، اندلس یہ علم کا ایک مرکز اور محور تھا. اندلس سے بڑے بڑے جو فقہا ہیں، مفسرین، سائنٹسٹ، سائنسدان، لیکن وہاں کیا ہو گیا، وہاں پر عدالتی نظام کو انہوں نے مفلوج کر دیا. جو وہاں کے بادشاہ تھی، عیاشیاں، شاہی خرچے، رعایا کے اوپر ظلم، عدالت ختم. تو اللہ رب العزت نے اس ظلم کی وجہ سے اندلس سے مکمل جو ان کی ایک بادشاہت تھی، اللہ نے ان کو ختم کر دیا. لیکن انہوں نے وہ خود کیا، چونکہ وہاں پر انہوں نے ظلم کا نظام رائج کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ پاکستان میں عدل کا نظام قائم فرمائے، جن کی وجہ سے ملک کے اندر امن، سلامتی، خوشحالی، انصاف ہو ملک کے اندر. تو پہلا قتل جو کائنات میں ہوا وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ پہلا ظلم تھا. قیامت تک جتنے لوگ یعنی قاتل، جہاں پر بھی قاتل ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، اس میں قابیل کا بھی حصہ. اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ مسجد شروع ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. جن لوگوں نے اس کے اندر تعاون کیا اور کر رہے ہیں، لوگ نہیں ہوں گے لیکن لوگوں کو قبر میں اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا. اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. جس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دو جو بچے تھے انہوں نے وہ زمین وقف کی مسجد نبوی کی. قیامت تک مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر و ثواب 50,000 ہے. کتنا ہے؟ 50,000. جامع مسجد میں ایک نماز کا اجر و ثواب 500 نماز ہے. کسی نے اس میں تعاون کیا، ان کی ہر نماز جو یہاں پر پڑھی جائے گی، ہر بندی کی نماز کا اجر و ثواب ان کی قبر میں کیا جائے گا. سامعین وقار، اس کے بعد نوح علیہ السلام، یہ بھی ایک سوال ہے کہ زمین میں شرک کا ابتدا کب اور کیسے ہوا. یہ ایک سوال ہے کہ پہلے سے انبیاء کرام آ رہے تھے، پھر یہ شرک ہے یہ کس نے شروع کیا اور کب شروع کیا اور وجہ کیا تھی. سورۃ نوح میں ہے،
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ اولیاء کرام تھے. کیا تھی؟ اولیاء اپنے وقت کے بڑی ولی اللہ گزرے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی تصاویر دکانوں میں برکت کے لیے لگاتے ہیں، بیٹھک میں، گھروں میں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے وہ جو متعلقین تھے ان کو وہی کی اب انہی کی جو ہے نا وہ برکت کے لیے عبادت شروع کرو. 4 وہ خود اولیاء کرام تھے، لیکن ان کی متعلقین جو تھے چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی عبادت شروع کی. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ زمین کے اوپر شرک کی جو ابتدا ہے، آغاز ہے، یہ سورۃ نوح میں 5 بندوں کا ذکر ہے. تو شرک کا ابتدا اور آغاز یہاں سے شروع ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے اوپر کتنی سالوں محنت کی. تاریخ نے لکھا ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ. اور سورۃ نوح میں قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے کہا الہی دن رات میں تبلیغ کرتا ہوں، واز. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، فرمایا کہ الہی یہ تو بھاگتے ہیں، اپنی کانوں میں جو ہے نا انگلیاں رکھتے ہیں. بالآخر اللہ تبارک و تعالی کی عذاب کا فیصلہ آ گیا. تقریباً 950 سال تبلیغ میں جو لوگ، تقریباً 91 لوگ مسلمان ہو گئے. بہت کم لوگ. اللہ رب العزت نے طوفان نوح، جب نوح علیہ السلام اور ان کی غلطیاں کیا تھی، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. قوم کے لوگ کہتے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے نبی بشر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی جو ہے یہ بے مثال بشر ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی دربار میں جو بندہ ایک بار حاضر ہوتا وہ یہ دستخط کرتا لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. وہ کہتے خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے اس طرح ہستی ہم نے نہ پہلی دیکھی ہے نہ بعد میں دیکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح بے مثل بھی مثال ہیں، بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، ان کی جو عدالت ہے بے مثل بھی مثال. نبی بھی ہمارے طرح بشر ہوتا ہے، لیکن قرآن میں فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی. نبی بشر ہے لیکن نبی کی طرف جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے. جبرائیل امین علیہ السلام کا عرش بریل سے نازل ہونا ہوتے ہیں، یہی ان کی جو ہے نا وہ کمال ہیں. تو اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم کی کمزوریاں یہ تھی، ایک تو توحید
سے انکار کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نوح علیہ السلام کو عام نسبت کرتے ہیں کہ یہ عام بشر ہے ہماری طرح، اور قرآن نے بھی کہا کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں لیکن ان کو وحی کی جاتی ہے۔ عام بندوں میں اور نبی میں وحی کا فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر وحی کا نزول پہاڑوں کے اوپر ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان نوح میں جب کشتی وہ بنا رہے تھے تو ان کی قوم مذاق بنا رہے تھے کہ ادھر پانی نہیں ہے خشک زمین میں۔ اللہ رب العزت نے آسمان کے دروازے بھی کھول لیے اور زمین کے دروازے بھی، چشمے جو نہ پھوٹ پڑے۔ ان کا ایک بیٹا نوح علیہ السلام، تو اس لیے اولاد کی تربیت ضروری ہوتی ہے۔ اب وقت کے نبی ہیں، آخری وقت تک نوح علیہ السلام کوشش میں تھے، چونکہ اولاد ہوتی ہے، درد دل ہوتی ہے۔ فرمایا یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ، آپ حفاظت میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ الی جبل، جبل کہتے پہاڑ کو، کہ میں اونچی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑ آپ کو نہیں بچا سکتے، بچانے والا جو ذات ہے یہ رب کی ذات ہے، سمندر میں بھی بچانے والا ہے، پہاڑ کے اوپر بھی، لیکن پہاڑ آپ کو نہیں بچا سکتے۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تکبر، ظلم، بربریت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام نے قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی ان کو ملیا مٹ کر دیں۔ غرض یہ ہے کہ قرآن کے اندر صرف قصے نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے جائے عبرت ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کہاں پہ آج۔ دیکھیے فرعون، لیکن یاد رکھنا چاہیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کو پروموٹ کرتا ہوں ان کے سامنے دشمن لاتا ہوں۔ یہ قرآنی قانون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گمنام سپاہی تھے، اللہ نے چاہا کہ میں موسیٰ کو پروموٹ کروں، ان کو شہرت عطا کروں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو لے کر آئے۔ فقال انا ربکم الاعلی، فرعون نے یہ جو موجودہ وقت جو ٹرمپ ہیں، رب کعبہ کی قسم، ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں اور فرعون کی جو دھمکیاں ہیں اس میں سملیرٹی ہے۔ یہ اس وقت کی بہت بڑے فرعون ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ یعنی ہر سیکنڈ کے بعد، لیکن جب مقابلہ ہو گیا اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، یہ دھمکیاں دیتے کہ ہم، اگر تم نے توحید کو قبول کیا، رسالت کو قبول کیا، تو ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، ہم سولی پہ چڑھائیں گے۔ لیکن اس وقت اب دیکھیے
وقت بھی مختصر ہے، 70,000 ساحر جادوگر تھے، 70,000۔ انہوں نے اپنی جادو کو کوشش کی، ان کی اژدہا چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئی۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو رکھ دیا زمین پہ، وہ اژدہا بن گیا۔ جادوگروں کے جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، ایک ہی عصا نے 70,000 جادوگروں کی وہ جو سانپ تھے تمام کی تمام نکل لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر نہیں، یہ وقت کی نبی ہے، یہ ان کا معجزہ ہے۔ 70,000 جادوگر جب قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین کی بس عبادت کرتے ہیں، ہم نے فرعون کی دھمکیوں کو نہیں ماننا، جو کرنا ہے کر لیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے بالآخر ان کو ایران کے سامنے ہی ذلیل کر دیا، اور تمام دنیا نے اس کو رسوائی کو دیکھ لیا۔ بس اسی طرح فرعون کی طرح انہوں نے بڑبڑانا ہے، اور بالآخر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ ان کی جو ذلت ہیں، رسوائی ہیں، یہاں پر ہیں۔ تو 70,000 جادوگر اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کسی کا ہاتھ پاؤں ان نہیں کاٹا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے ظلم کیا، لوگوں کے اوپر جو نکیلے ٹونگتے ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ سورۃ الفجر میں ہے، والفجر میں وَفِرْعَوْنَ، اوتاد کہتے ہیں کیل کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین پر کیلیں ٹونکی ہیں۔ پہاڑ کو پیدا کرنے کے بعد ان کی اور بنچال تھا، زلزلہ، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔